رب اشرح لي صدري ويسر لي. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا رب. وصلى الله تعالى على خير خلقه لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وإن الله تعالى عز وجل قال في شان حبيبه مخبرا وآميرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المصطفى بعدين طاي وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین کا بے شمار کرم کہ آج ہم پھر اس بابرکت محفل میں گزشتہ سالوں کی طرح حاضر ہیں. رب کی بارگاہ میں دعا ہے اور التجا ہے اور درخواست ہے: یا اللہ تو ہم ہماری اس حاضری کو شرف قبولیت عطا فرما. پیارے ساتھیوں، آج چھوٹا سا ایک مسئلہ پیش کرنا ہے، اس کی وضاحت کرنی اور پھر آپ سے اجازت لینی. اس سب سے پہلے جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارے خواجہ عظیم صاحب نے جو کچھ میرے متعلق فرمایا، میں اپنے نفس میں اپنے آپ کو قطعاً بڑا نہیں جانتا. اور پیارے ساتھیوں، میں اتنی بات جانتا ہوں کہ اصل چیز دین کی خدمت ہے. جس نے دین کی خدمت کی وہ فلاح پا گیا، اور جس نے اپنی خدمت کرائی وہ راندہ درگاہ ہو جاتا ہے. پیارے ساتھیوں، یہاں پر میری حاضری جو ہوئی، جس طرح میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، ارشاد بھائی سے میں نے پہلے بھی کہا، مہربانی کر کے مدرسہ بنائیے تو میری حاضری ہوتی رہے گی. انہوں نے میرے کہے پر عمل کیا، مدرسہ بنا دیا. اب میرے پاس نہ آنے کا کوئی عذر نہیں ہے. بڑا اچھا انہوں نے مدرسہ بنایا. اس تک کے اور دیگر اور چکوک کے بچے اس میں پڑھتے ہیں. اللہ رب العالمین انہیں اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. پیارے ساتھیوں، میرے آقا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بلکہ بات میں یہاں سے شروع کروں گا کہ رب العالمین نے فرمایا: قل ان کنتم تحبون اللہ
اے میرے پیارے محبوب آپ کہہ دیجئے نا کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی تو میرے پیچھے پیچھے آؤ، یحببکم اللہ تو اللہ رب العالمین تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے۔ اطاعت مصطفیٰ اور اتباع مصطفیٰ اصل چیز ہے، اگر یہ ہے تو سب کچھ ہے، یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ پیارے ساتھیوں، آج کل امت محمدیہ جسے کہ ہم امت مسلمہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ ایک دو بہت بڑے گروہ میں بڑھ چکی ہے۔ ایک وہ جو یہ کہتے ہیں کہ آج کل بدعت اور شرک کا عام رواج ہو گیا ہے، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اچھے کام ہیں، اس کے کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو آج مسئلہ بدعت پر میں تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا۔ شرک پر ہمیشہ بولتے رہتے ہیں، بے شمار تقاریر ہیں۔ مسئلہ بدعت کے بارے میں اگر آپ غور فرمائیں تو اس کی بنیادی طور پر ہمیں ایک حدیث پاک ملے گی جو آپ کے اور میرے نبی مکرم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور یہ حدیث اس طرح بیان کی جاتی ہے مکمل طور پر، وکل ضلالہ فی النار، اور ہر گمراہی جو ہے وہ جہنم میں لے کر جانے والی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو نئے نئے کام ہوتے ہیں کیا یہ بدعت ہیں؟ جس طرح کہ آج کل کے ماحول میں اسے بدعت کا نام دے دیا گیا، اس طرح بہت لیدیں ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن اگر آپ نے میرے آج کے اس مختصر سے کلام کو، جو کہ 15 سے 20 منٹ پر محمول ہوگا، اگر آپ نے توجہ سے سن لیا تو میرے خیال میں شاید کہ آپ اس بدعت کے مسئلے میں کبھی نہ الجھیں گے انشاءاللہ۔ وہ یہ ہے کہ ہم حدیث پاک کو لے کر چلے، اپنے من مانی تفسیریں نہ کریں، ہمارے دل میں جو بات آئے ہم اسے، اصل میں آج بھی کچھ بچے مجھے ملے، نوجوان لڑکے کہنے لگے جی ہمارا فلانا ساتھی تھا، اس نے میڈیا پر فلاں کو سنا، اس کا عقیدہ بدل گیا۔ میں نے کہا آج کل میڈیا پر بولنے والے جو ہیں وہ علماء نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی رائے پیش کرتے ہیں۔ یہ علماء نہیں، اپنی رائے بیان کرنے والے ہیں۔ یہ کوئی منجھے ہوئے علماء نہیں ہیں۔ علماء تو ہیں جو مدارس میں بیٹھ کے پڑھاتے ہیں اور انہوں نے مدارس میں پڑھا ہے۔ لیکن آج کل تو وہ لوگ سمنظر عام پر نظر آتے ہیں جن کے مدارس میں بیٹھ کر پڑھنا ثابت ہی نہیں ہے، جنہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ علم کی عین کا مطلب کیا ہے۔ پیارے ساتھیوں، میرے آقا سرکار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز گمراہی ہے، ہر نئی چیز بدعت ہے، گمراہی ہے۔ اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم اس پر کلام کرتے ہیں تو ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہر نئی چیز گمراہی ہے۔ تمہیں ہر نئی چیز گمراہی تو ہر نئی چیز گمراہی ہو گئی؟ کہتے ہیں نہیں، جو چیز خلفائے راشدین کے زمانے تک ہوگی وہ گمراہی نہیں، اس کی بعد کی چیزیں گمراہی ہیں۔ پیارے ساتھیوں، خلفائے راشدین کی قید کہاں پر لگی ہے؟ یہ کہاں پر لکھا ہے کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں جو کام ہوگا وہ بدعت نہیں ہوگی؟ یہ کسی حدیث میں نہیں آتا۔ میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک اگر پیش کی جائے کہ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین،
تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم میرے طریقے کو اپناؤ اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے کو اپناؤ۔ تو پیارے بھائیوں، یہ طریقے کو اپنانے کی بات تو ہو رہی ہے، یہ بات تو نہیں ہو رہی ہے کہ جو کچھ ان کے زمانے میں ہوگا سارا صحیح ہو جائے گا۔ بعض خرافات ہوئیں تو خلفائے راشدین نے اس کو نکال باہر کیا، بعض باتیں کسی نے غلط اگر شامل کرنے کی کوشش کی تو خلفائے راشدین نے ان کو باہر نکال دیا، یہاں تک کہ میرے آقا حضور علیہ السلام کے زمانے اقدس میں ایسے معاملات ہوئے تو میرے آقا نے ان معاملات کو باہر نکال دیا۔ حدیث پاک کے کلمات پر غور کرو، حدیث پاک کے ساتھ کسی اور چیز کو اپنی رائے کو مکس نہ کرو۔ میرے آقا نے فرمایا کلو محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز بدعت ہے۔ اگر اس حدیث پاک کو اگر اپنے اطلاق پر رکھو گے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی تو اب پیدا ہوئے ہو، تو ہر نئی چیز بدعت ہے تو آپ کا وجود بدعت ہی ہو گیا، تو پھر آپ کیا جواب دو گے اس کا؟ آپ بھی تو اب پیدا ہوئے، حضور کے زمانے میں تو نہیں تھے۔ ہر نئی چیزیں بدعت ہیں تو آپ کا وجود بدعت بن جائے گا، آپ کدھر جاؤ گے؟ پیارے ساتھیوں، آپ ذرا غور کرو اس بات پر، جملے پر غور کرو، میرے آقا کے فرمان علی پر غور کرو۔ ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر نئی چیز۔ اب وہ چیز چاہے نئی چیز میرے آقا کے زمانے میں پیدا ہوئی ہو، زمانے کے بعد پیدا ہوئی ہو۔ اب جب ہم حدیثوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں خاص نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ کچھ نئی چیزیں میرے آقا کے زمانے اقدس میں ہوئیں، تو ان میں سے وہ چیزیں جو دین کے تقاضوں کے مطابق تھیں، میرے اور آپ کے نبی نے انہیں برقرار رکھا ہے، اور جو چیزیں دین کے تقاضوں کے مطابق نہیں تھیں، میرے اور آپ کے نبی نے انہیں نکال باہر پھینکا ہے، باہر نکال دیا میرے اور آپ کے نبی نے ان کو۔ کلو محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز بدعت ہے۔ جو ہر نئی چیز بدعت ہے تو اس کے اندر ہر وہ چیز جو دین کی مخالفت میں آئے گی وہ بھی بدعت ہو جائے گی، یہ ذہن میں رکھیے۔ اب میں آپ کے سامنے مثالیں پیش کرتا ہوں، آپ مجھے بات فرمائیے، ہر نئی چیز بدعت۔ میرے آقا سرکار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، بھلا یہ تو بتاؤ کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ جنت میں تمہارے آگے چلنے کی آواز، جوتیوں کی چاپ کی آواز میں نے سنی ہے۔ میرے اور آپ کے نبی نے یہ جو حضرت بلال سے جو سوال کیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت بلال جو عمل کیا کرتے تھے انہوں نے میرے اور آپ کے نبی سے پوچھا نہیں تھا۔ پوچھا نہیں تھا، پوچھے بغیر انہوں نے شروع کیا تھا، ایک نیا کام انہوں نے شروع کیا۔ میرے آقا نے فرمایا، اے بلال بتاؤ کون سا ایسا نیا کام کرتے ہو، کون سا ایسا عمل ہے تمہارا؟ ماں بھی عملی، کون سے عمل کے ساتھ ہو بتاؤ؟ انہوں نے عرض کیا، حضور اور تو کچھ نہیں۔ دونوں روایتیں آتی ہیں، یا رسول اللہ جب بھی وضو کرتا ہوں تو اس کے ساتھ نوافل پڑھتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، جب بھی وضو کیا نفل پڑھ لیا۔ پیارے بھائیو، یہ عمل حضرت بلال نے اپنے طور پر شروع کیا، میرے اور آپ کے نبی نے اس عمل کو جائز رکھا۔ ہاں یہ عمل ایسا ہے جس کی بنا پر تمہارے آگے چلنے کی آواز میں سن رہا ہوں۔ ایک نیا عمل حضرت بلال نے کیا جو شریعت کے تقاضوں کے مطابق تھا۔ حضور علیہ السلام نے اس عمل کو باقی رکھا، لیکن بعض اوقات بعض صحابہ نے نیکی سمجھ کے بعض اعمال شروع کیے، لیکن میرے اور آپ کے نبی نے ان کو بدعت قرار دے کر اور الگ کر دیا۔ اب سنیے اس کی مثال، وہ بھی بخاری شریف میں ہے۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا، طواف فرما رہے میرے آقا، حضور علیہ السلام دونوں نے طواف دیکھا، ایک شخص نے اپنے ہاتھ کو ایک رسی سے باندھا ہوا ہے اور دوسرے شخص کے ہاتھ میں رسی یا لگام یا جو چیز بھی ہے، چاروں چیزوں کا ذکر آتا ہے بخاری شریف میں، کسی چیز سے باندھا ہوا تھا، کسی شخص کے ہاتھ میں پکڑائی ہوئی ہے کہ تم مجھے اس طرح پکڑ کے لے کر چلو، گھسیٹ کے لے کر چلو، طواف میں اس انداز میں کروں کہ میں رب کی بارگاہ میں اس عاجزی سے جا رہا ہوں، یا اللہ میں بندھا ہوا ہوں۔
تو اسے یہ عاجزی کا انداز اسے پسند آیا، بھاگیا۔ اس نے اس طرح کیا کہ اپنے ہاتھ کو باندھا، ایک بندے کے ہاتھ میں رسی پکڑوائی کہ جاؤ مجھے اس طرح لے کر جاؤ، تو میں اس طرح کروں گا۔ میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رسی کو کاٹ دیا اور فرمایا اس کو اس کے ہاتھ سے پکڑ کے لے کر جاؤ، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس ایک صحابی نے نیا طریقہ اپنے طور پر نکالا تھا جو کہ شریعت محمدیہ کے مطابق نہیں تھا، تو میرے آقا نے اس کو رد فرما دیا۔ تو بات بالکل واضح ہو گئی پیارے ساتھیوں، ہر وہ کام جو کہ شریعت کے عین مطابق ہو، نیا کام بھی ہو، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، اور اگر اس میں شریعت کی مخالفتیں چلیں گی تو وہ کام قابل قبول نہیں ہے۔ اب دیکھیے اور غور کیجیے، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں جی ہم تو صرف خلفائے راشدین کے زمانے کی باتیں، اب ہم ایک بات پیش کرتے ہیں مثال کے طور پر، ہم یہ کہتے ہیں دیکھیے جمع قرآن ہوا، جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ غزوے کے اندر، جنگ کے اندر صحابہ کرام حفاظ جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، آپ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پاس گئے اور کہا یا خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے خلیفہ کرم فرمائیے، قرآن کے جمع کرنے کا حکم دیجیے، ورنہ ہم قرآن کے بڑے حصے سے محروم رہ جائیں گے۔ یہ بات انہوں نے کہی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا، غور سے سنیے، وہاں تھے یا عمر کیف افعل ما لم یفعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کام میں کیسے کروں جو کہ کیسے کر سکتا ہوں جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ حضرت عمر بن خطاب کا کیا جواب تھا، ہاں خیر، حضور یہ خیر ہے، اس لیے کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، 3 مرتبہ تکرار ہوا، آپ کی سنی ہوئی حدیث ہے یہ، 3 مرتبہ تکرار ہوا۔ انہوں نے تینوں مرتبہ آخر میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا بات کہی، شرح اللہ صدری بما شرح صدر عمر، اللہ نے میرے سینے کو اس کام کے لیے کھول دیا جس کام کے لیے عمر کے سینے کو کھولا تھا۔ اب آپ مجھے یہ بات بتلائیے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات کہی تو جمع قرآن ہوا، ہم نے کہا دیکھو یہ نیا کام تھا، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر وہی بات کہہ رہے ہیں جو کہ آج کل کے بدعت کے متعلق ہم کہتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں نہیں ہوا تو ہم یہ کام کیسے کر سکتے ہیں۔ وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ کیسے کر سکتا ہوں میں یہ کام جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ پیارے ساتھیوں، جب یہ ہمارے سامنے بات آ گئی کہ جس کام کے کرنے میں خیر ہو اس کام کے کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اب دیکھیے غور کیجیے، ذرا سی باریک بینی سے اس پر توجہ کیجیے۔ ان دونوں حضرات کے باہمی مکالمہ سے کیا بات ثابت ہو رہی ہے؟ یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے بدعت قرار دے رہے ہیں، حضور کے زمانے میں نہیں ہوا، یہ نیا کام ہے میں کیسے کروں۔ حضرت عمر بن خطاب جواب دے رہے ہیں یہ اس میں خیر ہے، کوئی بات نہیں، کر لیجیے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ خیر والے کام کے کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، اور پھر اسی بات پر میں اکتفا نہیں کروں گا بلکہ میں یوں کہوں گا کہ اب آ جاؤ اسی حدیث پاک پر جو میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے طریقے کو اپناؤ، میرے خلفاء راشدین کے طریقے کو اپناؤ۔ مطلب یہ ہے کہ جو قانون خلفاء راشدین بنا جائیں وہ اس قانون پر عمل پیرا ہو جاؤ، جو قانون وہ بنا جائیں اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ اب وہ قانون کیا بنا؟ قانون یہ بنا کہ جس کام کے کرنے میں خیر ہو اس کے کام کے کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، یہ قانون بن گیا نا۔ حضرت عمر بن خطاب نے یہی بات کہی نا، حضور اس کے کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس میں خیر ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے جواب کیا دیا؟ انہوں نے یہ جواب دیا کہ میرے سینے کو اللہ نے اس کام کے لیے کھول دیا جس کام کے لیے عمر کے سینے کو کھولا تھا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جس کام کے کرنے میں خیر ہو اس کام کے کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہوتا ہے۔ میرے سینے میں بھی یہ بات آ گئی ہے۔ پیارے بھائی، یہ قانون بنا ہے خلافت راشدہ میں،
یہ خلافت راشدہ میں بنا، اور کہ خلافت راشدہ کا وہ زمانہ نہیں جس میں کہ مسلمانوں کے اپنے اندر شورشیں بہت زیادہ پیدا ہو گئی تھیں. یہ وہ زمانہ ہے جو ابتدائی زمانہ ہے، بالکل اس زمانے میں یہ قانون بنا ہے. ہمیں اب اس قانون کا پاس کرنا چاہیے. تو جس کام کے کرنے میں کوئی مذائقہ نہ ہو، خیر ہو، اس کام کے کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ جس کام کے کرنے میں خیر ہو، اس کام کے کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں. ہمیں ایک قانون بچی، ہمیں یہ چیز اپنے دل میں لے لینی چاہیے. اب اس پر تمام چیزیں آ جائیں گی پیارے ساتھیوں. اس پر پیارے ساتھیوں یہ تمام باتیں آئیں گی. مدارس کا قیام بھی آئے گا، ٹھیک ہے نا، اور حافظوں کا بیٹھ کے بچوں کا پڑھانا وہ بھی آئے گا. کتابیں وغیرہ لکھ کر چھاپنا، تقسیم کرنا، یہ بھی آئے گا. محافل کا سجانا، یہ بھی آئے گا. ذکر حبیب خدا کی محافل کا سجانا، یہ سارا کام اس میں آئے گا. پیارے ساتھیوں بات اصل میں یہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ جس کام کے کرنے میں خیر ہو لوگوں کو بلاؤ. یہاں پر ہم نے کیا کیا؟ کون سا شر کیا یہ تو بتلاؤ. کوئی شر کا کام کیا ہم نے؟ یہاں پر آپ لوگوں کو بلایا، قرآن پاک کی قرأت ہوئی، آپ لوگوں نے ایک واضح نصیحت سنی، اب ہم نعتیں سنیں گے. اس میں کوئی شر ہے؟ جب شر نہیں ہے اس میں تو یہ بات ذہن میں رکھ لو پیارے ساتھیوں، شر نہیں ہے تو ہر ایسا کام جس کام کی کرنے میں خیر ہو کوئی مذائقہ نہیں. اب دیکھیے غور کیجیے میرے ساتھیوں، اگر آپ کے دل میں حضور علیہ السلام کی محبت ہے، اگر آپ یہ بات جانتے ہو کہ آپ کا نبی آپ کو دیکھ رہا ہے، حضور علیہ السلام تو حیات ہے، یہ بات ذہن میں رکھو. اس پر میں ایک بات پیش کروں، چھوٹی سی بات کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ دل جب سینے سے نکال لیا جائے تو بندہ زندہ رہتا ہے؟ نہیں رہتا نا. میرے آقا کا شق صدر مبارک ہوا، قلب اطہر کو نکالا گیا، حضور زندہ تھے نہیں تھے؟ جب دل کے نکال لیے جانے کے باوجود آپ کا اور میرا نبی زندہ ہے تو روح انور کے قبض ہو جانے کے باوجود بھی زندہ کیوں نہیں ہوں گے؟ حضور علیہ السلام کے روح انور یقینا قبض ہوئی، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن ہم انکار کرتے ہیں اس بات کا کہ حضور علیہ السلام کے قبض روح کو اپنے قبض روح پر قیاس نہ کرو. ہم اصل میں یہ بات کہتے ہیں. اب یہ آیت تم نے پڑھی، ہم نے پڑھی، انک میتون وانہم میتون، اس کے بے شمار جوابات ہیں ہمارے پاس. مختصر سے جواب پیش کرتا ہوں. پیارے بھائی، انک میتون الگ بیان کر دیا گیا. اے محو آپ پر بھی قانون معطاری ہونا ہے، وانہم میتون اور ان پر بھی ہونا ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ باقی لوگوں کی موت الگ ہے، میرے آقا کا وصال پاک الگ ہے. پیارے ساتھیوں حضور علیہ السلام کی اگر محبت دل میں ہے تو سب کچھ ہے. حضور علیہ السلام کی اگر قدر دل میں ہے تو سب کچھ ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لو، ورنہ کچھ بھی نہیں ہے. ہر بدعت کے اندر ایک جملہ کہہ کر اور آپ کو بہکا دیتے ہیں، ہر کام کے اندر بدعت لے آتے ہیں. آج میں نے ایک ضابطہ پیش کیا، اس حدیث پاک کو آپ صرف خلفائے راشدین کے زمانے کے بعد پر محمل مت کرو، بلکہ یہ حدیث پاک میرے آقا کے زمانے اقدس سے شروع ہے. کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز بدعت ہے. کون سی ہر نئی چیز؟ ہر وہ نئی چیز بدعت ہے جو کہ گمراہی ہے. کیونکہ میرے آقا نے کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. یہاں پر ہر اس نئی چیز کی بات ہو رہی ہے جو گمراہی ہوگی، جو گمراہی نہیں ہے اس کی بات نہیں ہو رہی. حضرت بلال کے نوافل کی بات نہیں ہوگی، یہاں پر اس صحابی کے ہاتھ باندھ کے لے کر جانے کی بات ہوگی. پیارے ساتھیوں حضور علیہ السلام کی قدر و منزلت کون جان سکتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے نبی کیسے ہیں؟ کوئی نہیں پہچان سکتا. اس میں یہ بات ذہن میں رکھو. امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ بات، آپ اسے واقعہ سنا رہا ہوں، چھوٹا سا ہے، 1-2 منٹ کی بات ہے، اس کے بعد اپنی بات کی اختتام پہنچا رہا ہوں. امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بیت المقدس شریف میں گیا اور جا کے میں وہاں پر سو گیا. وہاں پر جا کے سو گیا، وہی نیند آ گئی. جب میں سویا وہاں پر میری بیدار ہو گئی. میں نے دیکھا
کہ بے شمار خلق خدا ہے، بے شمار خلق خدا ہے. اور پھر کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک تخت آیا، نورانی تخت آیا. مجھے خیال یہ ہوتا تھا کہ حضور علیہ السلام کو تخت مبارک ہے، معلوم سیدنا آدم علیہ السلام کا آیا. پھر ایک اور تخت آیا، معلوم سید نوح علیہ السلام کا آیا. ایک اور تخت آیا، سید ابراہیم. یعنی انبیاء کرام کے تخت بار بار اترتے رہے، اور ہر تخت کا رنگ الگ تھا. میرے ذہن میں ہر تخت پر یہ خیال آتا شاید یہ حضور علیہ السلام تخت مبارک ہے. جب تمام انبیاء کرام کے تخت آ گئے، اس کے بعد آخر میں منادی کرنے والے نے منادی کی کہ حضور علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. میرے آقا کا تخت مبارک جب آیا تو سارے انبیاء اپنے تختوں سے اتر کے زمین پر بیٹھ گئے، صرف حضور علیہ السلام اوپر بیٹھے ہوئے تھے. اور پھر یہ بات آئی کہ یہ کیوں آئے ہیں، تو مجھے پتا چلا وہاں پر کہ حضرت منصور حلاد جو ہیں ان سے کوئی سوء ادبی ہو گئی تھی، اس کی معافی چاہنے کے لیے تمام انبیاء کرام سرکار کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہیں، حضور آپ ان کو معاف فرما دیں، اس لیے آئے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں یہ سوچ رہا تھا خواب میں کہ حضور علیہ السلام ایسی شان مبارک ہے، ہر نبی نیچے ہے، حضور صرف اوپر ہیں اور کوئی اوپر نہیں بیٹھا. یہ بات میں سوچ رہا تھا. اتنی دیر میں کسی بندے نے میرے پاؤں کو ٹھوکر ماری، میری آنکھ کھلی تو وہیں بیت المقدس شریف کا ایک مجاور تھا جسے میں نے دیکھا. وہ مجھے کہتا ہے کیا تعجب کرتا ہے کہ وہ ہی اوپر ہیں اور باقی سب نیچے ہیں، یہ سب انہی کے تو نور سے بنے ہیں اور کیا ہے. اور حضور علیہ السلام کی شان کو دیکھنا تو روز محشر میں دیکھا، ابھی تو نے دیکھا کیا ہے. پھر امام ابو الحسن شاذلی صاحب حزب البحر فرماتے ہیں کہ جب میں اس کی یہ بات جب ہوئی تو اس کے بعد میرے اوپر غشی طاری ہو گئی، بے ہوشی طاری ہو گئی، اور فجر کیا نماز جیسی کھڑی ہوئی. پھر مجھے کچھ ہوش آیا، میں اٹھا اور نماز وغیرہ کے بعد میں نے اس مجاور کو تلاش کرنا شروع کیا. کئی روز تک تلاش کرتا رہا مگر وہ مجھے نہ ملا. پیارے ساتھیوں، یہ بات ذہن میں رکھو، اللہ نے ہمیں کیسی عظیم الشان نبی کا ہمیں امتی بنایا. اس ایک بات پر اگر ہم شکر ادا کریں تو شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے. رب کی بارگاہ میں دعا ہے یا اللہ تو ہم تمام پر فضل و کرم فرما اور رحمت نازل فرما. آج ایک چھوٹا سا مسئلہ میں نے بیان کیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.